ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراخ 16ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ شریر اولاد۔ بے دین اولاد کی کثرت کی آرزو نہ کر، اور نہ شریر بیٹوں سے خوش ہو۔ جب ان میں خداوند کا خوف نہ ہو تو ان کی تعداد کے بڑھ جانے کے بارے میں شادمانی نہ کر۔ ان کی زندگی کا بھروسہ نہ کر، اور نہ ان کی حالت پر اعتبار کر۔ ایک خدا ترس بیٹا 1000 شریر بیٹوں سے بہتر ہے، اور لا اولاد مر جانا شریر اولاد سے بہتر ہے۔ کیونکہ ایک عقل مند سے شہر آباد ہوتا ہے، اور گنہگاروں کا گروہ اسے برباد کرتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ان سے بڑھ کر وہ ہیں جو میرے کان نے سنی۔ خطا کی سزا۔ گنہگاروں کے مجمع میں آگ جل پڑی، اور بے ایمانوں کے گروہ میں غضب بھڑک اٹھا۔ ان قدیم جبابرہ کو معافی نہ ملی جنہوں نے اپنی قوت کے باعث بغاوت کی، اور نہ اس نے لوط کی قوم پر رحم کیا، پر ان کے غرور کے باعث اس نے ان سے نفرت کی، اور نہ اس نے اس ملاؤن گروہ پر ترس کھایا جو اپنے گناہوں کے باعث متکبر تھا۔ ایسے ہی اس نے ان 6 لاکھ مردوں سے کیا جو اپنے دل کی سختی میں جمع ہوئے، بلکہ اگرچہ ایک ہی سخت گردن پایا جاتا تو تعجب کی بات ہوتی کہ وہ اس سے درگزر کرتا، کیونکہ رحمت اور غضب دونوں اس کے پاس ہیں۔ وہ غفور ہے اور غضب انڈیلنے والا بھی ہے۔ جیسے کہ وہ بڑی رحمت کرنے والا، ویسے ہی وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ آدمی پر اس کے اعمال کے مطابق فتویٰ لگاتا ہے۔ گنہگار اپنی زیادتیوں میں بچا نہ رہے گا، اور خداوند پرہیزگار کا صبر ضائع نہ کرے گا۔ ہر راستگار اپنا اجر پائے گا، اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق اس سے حاصل کرے گا۔ یہ نہ کہہ کہ میں خداوند سے چھپ جاؤں گا، یا بلندی پر سے مجھے کون یاد کرے گا۔ بہت سے لوگوں میں یاد نہیں کیا جاؤں گا، کیونکہ بے شمار خلقت میں میری روح کا کیا خیال کیا جائے گا۔ دیکھو، فلک اور فلک الافلاک اور گہراؤ اور زمین اس کی نگاہ کرنے ہی سے جنبش کھاتے ہیں، اور پہاڑوں اور زمین کی بنیادیں بھی جب وہ ان کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کے رعب سے کانپ جاتی ہیں۔ وہ میرا کوئی خیال نہ کرے گا، میری راہوں پر کون غور کرے گا؟ اگر میں گناہ کروں گا تو کوئی آنکھ مجھے نہ دیکھے گی، اور اگر میں پوشیدگی میں فریب کروں گا تو کسے علم ہوگا؟ کیونکہ خداوند کے بہت کام پوشیدگی میں ہیں، میرے منصفانہ افعال اسے کون بتائے گا؟ اور اگر میں اپنا فرض ادا کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ کند ذہن یہی خیال کرتے ہیں، فقط جاہل یوں سوچتے ہیں۔ تخلیق۔ بیٹا میری سن، اور علم سیکھ، اور اپنا دل میرے کلام پر لگا، کیونکہ میں سنجیدگی سے تادیب کا بیان کروں گا، اور علم کی باریکیاں ظاہر کروں گا۔ خداوند کے سب کام ابتدا سے حکمت کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اور ان کے بنائے جانے کے وقت سے ان کے اجزاء کی تمیز کی گئی ہے۔ اس نے اپنے کاموں کو ابدیت کے لیے آراستہ کیا، اور بہت برسوں کے لیے انہیں ظاہر کیا۔ بس وہ بھوکے نہیں ہوئے، وہ تھکے نہیں، اور عمل کرنے سے بند نہیں ہوئے۔ نہ ایک دوسرے کو تنگ کرے گا، اور نہ وہ کبھی اس کے کلمہ کی نافرمانی کریں گے۔ اور بعد اس کے خدا نے زمین پر نظر کی، اور اپنی نعمتوں سے اسے بھر دیا، اور سب زندگی رکھنے والوں کی جانیں اس کے چہرے کو چھپاتی ہیں، اور اسی کی طرف واپس جاتی ہیں۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 16. God's punishment of sinners. A large family is nothing to be desired if the children are worthless. Godless sons are nothing to be proud of. No matter how many children you have,
Don't look on them with pride unless they fear the Lord. Don't put much hope in their future or expect them to live a long life. One child who does the Lord's will is better than 1,000 who do not. It is better to go to your grave with no children at all than to have children who are godless. A city's population may grow because of the wisdom of one person, while a whole tribe of lawless people disappears. I have seen such things many times and have heard of even more striking examples. The Lord's flaming anger will break out against a small gathering of sinners or a disobedient nation. He did not forgive those ancient giants who rebelled against him, confident of their own strength. He detested the arrogance of the people among whom Lot lived, and he did not spare them. He showed no mercy on that nation which he doomed to destruction for its sins, nor on those 600,000 people on the march through the wilderness who gathered together in stubborn rebellion. Even if there had only been one stubborn person, it would have been a miracle if he had escaped punishment. The Lord is merciful, but he can also become angry. He can be overwhelming in his forgiveness or in his anger. His punishment is as severe as his mercy is great. He judges people by what they have done. No sinner can escape with what he has stolen. The Lord will reward the patience of devout people. Every righteous person will be rewarded. Everyone will get what he deserves. Never say, I will hide from the Lord. Nobody up there is going to give me a thought. How can I be noticed among so many people? The creation is so enormous. What am I worth? When the Lord comes, everything will tremble, the earth and the great waters beneath it, the sky and the heavens above it. The mountains will shake and the foundations of the earth will shudder when he looks at them. The Lord isn't going to give me a thought. Nobody cares what I do. If I sin and am secretly disloyal, nobody will know it. If I do what is right, nobody will tell the Lord about it. Who wants to wait for him anyway? He is too slow in doing what he has said he would. Only someone with very little sense and foolishly misguided would think things like that. My son, listen and pay attention to me. You will gain knowledge if you do. I will give you diligent and accurate instruction. In the beginning, the Lord did his work of creation, and he gave everything a place of its own. He arranged everything in an eternal order, and decreed that it should be that way forever. Not one part of creation ever grows hungry. No part grows tired or stops its work. The parts do not crowd one another, and they never disobey his word. When the Lord had made all this, he looked at the earth and filled it with good things. He covered it with all kinds of creatures that must die and return to the dust. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.